سوچ کر دیکھیے، اگر 1947 میں پاکستان نہ بنتا تو کیا آج 1 ارب سے زیادہ مسلمان صرف ہندوستان کی ایک اقلیت ہوتے؟ کیا ان کے پاس اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی عدالت اور اپنے فیصلوں کی آزادی ہوتی، یا پھر وہ کسی بڑے ہندو اکثریتی نظام میں دب کر رہ جاتے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی ہمیں چونکاتا ہے، اور آج ہم اس پر گہرا تجزیہ کریں گے۔ اگر پاکستان وجود میں نہ آتا تو برِ صغیر کی سیاست میں مسلمان ہمیشہ اقلیت ہی رہتے۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 24% تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر 4 میں سے 1 شہری مسلمان تھا، لیکن سیاست میں اکثریت ہمیشہ فیصلہ کن ہوتی ہے۔ کانگریس کی طاقتور قیادت، ہندو مہاسبھا جیسی جماعتوں کے بڑھتے اثرات، یہ سب مل کر مسلمانوں کو پارلیمنٹ میں ایک کمزور آواز بنا دیتے۔ کیا کبھی ایک مسلمان وزیر اعظم بنتا؟ شاید نہیں، کیونکہ پنڈت نہرو اور پٹیل جیسے رہنما واضح طور پر مضبوط مرکز چاہتے تھے، جس میں مسلمان صوبوں کو الگ طاقت نہ دی جاتی۔ اب آتے ہیں معیشت کی طرف۔ پاکستان کے حصے میں آنے والے علاقے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور بنگال سب زرعی اور وسائل سے بھرپور خطے تھے۔ اگر یہ سب علاقے ہندوستان میں رہتے تو ان کی پیداوار براہ راست دلی اور بمبئی کو مضبوط کرتی۔ مسلمان کسان تو زمین پر کام کرتے رہتے، لیکن بڑے صنعتی اور مالیاتی ادارے زیادہ تر ہندو سرمایہ داروں کے قبضے میں ہوتے۔ سوچیں، کیا کراچی یا لاہور کبھی بڑے اکنامک ہب بنتے؟ شاید نہیں، کیونکہ صنعتی سرمایہ دلی اور بمبئی ہی کھینچ لیتے۔ مذہبی آزادی کا سوال سب سے اہم ہے۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمانوں کے پرسنل لا، ان کے مدارس، ان کی زبان، سب ایک بڑے دباؤ کا شکار ہوتے۔ اردو جو آج پاکستان کی قومی زبان ہے، شاید ایک صوبائی زبان سے آگے نہ بڑھ پاتی۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو برِ صغیر دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوتا، 107 ارب سے زائد آبادی کے ساتھ، لیکن اس کے اندرونی اختلافات بھی اتنے ہی بڑے ہوتے۔ کشمیر کا مسئلہ کبھی پیدا ہی نہ ہوتا، لیکن مسلم اکثریتی علاقے ہمیشہ ایک طرح کی سیکنڈ کلاس سٹیزن شپ محسوس کرتے۔ فوج میں مسلمانوں کی تعداد نمایاں تھی، مگر اگر الگ پاکستان نہ بنتا تو یہ طاقت بھی دھیرے دھیرے کم ہوتی، کیونکہ اعلیٰ عہدے ہمیشہ اکثریتی طبقے کو ملتے۔ کیا ایک متحدہ بھارت دنیا کی سپر پاور بن سکتا؟ ہاں، لیکن اس میں مسلمانوں کا مقام کیا ہوتا؟ یہی سوال سب کو پریشان کرتا ہے۔ کیا لاہور کبھی ثقافت کا دل کہلاتا؟ کیا کراچی کبھی عالمی بندرگاہ بنتا؟ کیا قوالی، صوفیانہ کلام اور اردو زبان کو وہی مقام ملتا جو آج ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ ایک اکثریتی کلچر کے دباؤ میں مسلمان تہذیب اپنے شناخت برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرتی۔ سوچ کر دیکھیے، اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا آج کا مسلمان ایک مضبوط ریاست کا مالک ہوتا یا ایک دبکی ہوئی اقلیت؟ کیا ایٹمی طاقت کا خواب حقیقت بنتا؟ کیا مسلمان دنیا بھر میں ایک علیحدہ شناخت کے طور پر جانے جاتے؟ یہ سب سوال ہمیں ایک ہی نتیجے پر لے جاتے ہیں۔ پاکستان کا قیام محض ایک جغرافیائی تقسیم نہیں تھا، بلکہ ایک تہذیبی، معاشی اور سیاسی ضرورت تھی۔